أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا سامعین مکرم، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی سے روانہ ہو چکا ہے، اور آج اس کا آخری دن ہے، آخری روزہ ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کے روزے کو رکھا، قیام کیا، قرآن سنا، سنایا، اس کو پڑھا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ اس سے بڑی اور خوش قسمتی کوئی نہیں کہ اللہ رب العزت کسی شخص کو کسی نیکی کی وجہ سے اپنے گھر کے ساتھ جوڑ دے، اور پھر اس سے بڑھ کر اس شخص کا اللہ رب العزت تزکیہ نفس کر دے، جبکہ وہ خود بھی چاہتا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں لے کر آیا۔ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے ان کو سمیٹ لیا، ذخیرہ کر لیا، اور اس چیز کا ارادہ مصمم کیا کہ آئندہ جو زندگی ہماری گزرے گی بالکل اسی طرح گزرے گی جس طرح ہم نے رمضان میں گزاری ہے۔ اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے اس چیز کو پا لیا، رمضان المبارک ان کی زندگی میں آیا، اس کے باوجود وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان بالکل برابر ہے۔ اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تزکیہ نفس نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کرتے۔ ہر وقت متوع نظر یہ ہے میرے پاس جو پیسہ ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے، میرا کاروبار نہ رکے، میں اللہ کے قریب نہیں آنا چاہتا۔ یہ مسجدیں جانے، مولوی جانے، وہ صوفی لوگ جانے، غریب غربا جانے، میں کوئی کنگال نہیں۔ اس بدبخت کو یہ علم نہیں کہ یہ تو تیری بخشش کا بہانہ ہے۔ ہو سکتا ہے تیری زندگی کے اندر آخری ہو، اور ہو سکتا ہے تو اس رمضان کے کچھ دن پائے، کسی کو کیا معلوم ہے۔
बाहर कैफ, वो लोग जिन्होंने तज़किया नफ्स कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तौफीक दी और फिर इरादा भी किया कि हम इसके बाद भी अपनी ज़िंदगी वैसी गुजारने की कोशिश करेंगे जिस तरह रमज़ान के अंदर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाई। और कुछ ऐसे भी हैं, रोज़े रखे, क़याम किया, नमाज़ें पढ़ी, अफ्तारियां करवाई और अल्लाह की राह में खर्च भी किया। सब कुछ करने के बावजूद जैसे ही रमजान गुजरेगा उनकी पुरानी जिंदगी उनके ऊपर दोबारा हावी हो जाती है, शैतान उनके ऊपर हावी होता है, उनका नफ्से अम्मारा और नफ्से लव्वामा के ऊपर हावी हो जाता है। जैसे ही वो हावी होता है फिर वो सब कुछ भूल जाता है, कहां वो नेकी गई, कहां वो नमाजें और जो इबादतें थी, कुरान के साथ एक ताल्लुक था, वो सब टूट जाता है। और किस सबब टूटता है? सिर्फ इस वजह से कि उसने रमजान को रमजान नहीं समझा, एक आदत समझा है। तज़किया नफ्स नहीं किया, आदत के तौर पर जुड़ा, मस्जिद के साथ, कम्युनिटी के साथ, एक तरावी पढ़ने वाली सफ में खड़ा हुआ, लेकिन उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं हुआ। वो जो दिल के अंदर तकवा बैठना था, इखलास आना था, जो उसकी जुबान, उसके जो आज़ा थे वो हराम कामों से पीछे हटने थे, वो नहीं हट सके। उसकी जुबान हराम काम से पीछे नहीं हट सकी क्योंकि वो इरादा ही नहीं लेकर आया। आज की जो हमारी गुफ्तगू का महवर है वो यही है कि रमजान की रुखसती और हमारी खुद एहतिसाबी, कि रमजान रुखसत हो चुका है, हमने एहतिसाब एहतिसाब किया है या अभी तक नहीं किया। सबसे पहली चीज तकवा। तकवा किसको कहते हैं? अत्तक़वा फी ताआ, इताअत के अंदर तकवा किस चीज का नाम है? फरमाया कि तकवा जो इताअत के अंदर होता है उससे मुराद है अल इखलास। और मासियत के अंदर जब तकवा आता है तो युरादु बिहा अत्तर्कु वल हज़र। जब मासियत के साथ तकवा जुड़ जाता है उसका मतलब ये होता है अब इस मासियत से बच जाना, पीछे हट जाना, रुक जाना, अपने आप को रोक लेना, अपने नफ्स के ऊपर काबू पा लेना। इस चीज का नाम तकवा है। अब मैं और आप ये सोचें, देखें, जांचें, मेरे और आपके दिल के अंदर अल्लाह का तकवा आया है या नहीं आया? उसका डर कितना बैठा है? वो तकवा जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 102, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकाती, ऐ वो लोगों जो ईमान लेकर आए हो अल्लाह से डर जाओ इस तरह जिस तरह उससे डरने का हक है। वो हक क्या है? वो हक ये नहीं है कि रोजा रखा, रमजान गुजारा, उसके बाद दोबारा पिछली जिंदगी में लौट आए, उस रमजान का हमारे ऊपर रंग ना चढ़ना। ये तकवा नहीं है। तकवा इस चीज का नाम है कि तुमने एक गुनाह से रमजान के अंदर तौबा कर ली, पूरी जिंदगी तुम्हें घाटा है या नफा है, उस गुनाह से पीछे हट गए, इस चीज का नाम तकवा है। तेरी जिंदगी बदल जाए, तेरा रमजान कबूल है। जिंदगी नहीं बदली, रमजान कबूल नहीं है, वो एक आदत के तौर पर गुजरा है। उसका फायदा क्या है? भूखा और प्यासा रहने का कोई फायदा नहीं। मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जिस शख्स ने झूठी बात कहना न छोड़ी और उसके ऊपर अमल न छोड़ा, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अल्लाह को कोई हाजत नहीं है वो भूखा रहे, प्यासा रहे, जो मर्जी करता रहे, उसकी नेकी जाया हो चुकी है। उसने नेकी की नहीं है। एक तरफ नेकी कर रहा है, दूसरी तरफ साथ उसके मिलावट कर रहा है, गुनाह की। नेकी के ऊपर हमेशा इख्तियार नहीं कर रहा। और फिर इससे यही मुराद नहीं है कि रमजान मुबारक में आपने बस
وہ جھوٹ چھوڑے رکھا تو بس ٹھیک ہو گیا. اس سے یہ مراد ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ دیا روزے کی برکت سے, پکا چھوڑ دیا, اب اس کے قریب نہیں جانا. اس چیز کا نام روزہ ہے. روزہ تمہیں یہ سکھاتا ہے, یہ ہے تقویٰ. معصیت سے تم رک گئے, بس رک گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی چیز بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2564, فرمایا التقویٰ ہا ہنا ویشیر الی صدری, اپنے سینے کی جانب اشارہ کیا. فرمایا تقویٰ یہاں ہے, دل کے اندر. یہ جو تم اوپر رومال لے لیتے ہو, صوفیزم بن جاتے ہو, اور اس طرح کی جو تم رہنمائیاں کرتے ہو, کوششیں کرتے ہو مسجد کے قریب آنے کی, اور پھر جب مسجد سے باہر نکلے تم دوبارہ اسی زندگی میں لوٹ جاتے, اس کا نام تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ اس چیز کا نام ہے تم تمام معاشرے سے الگ تھلگ نہ ہو, کٹو نہ, دور نہ ہٹ جاؤ, ان کے اندر رہتے ہوئے معاشرتی زندگی اپناتے ہوئے, گزارتے ہوئے, ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے جو معاملات ہیں لین دین کے, اور جو بھی معاملات ہیں اپنے بیوی بچوں کے معاملات, ان کو طے کرتے ہوئے اس وقت تم جو عبادت کرو گے, اللہ سے ڈرو گے, اس چیز کا نام تقویٰ ہے. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر صوفیزم تو ہے ہی نہیں. کٹ کر ایک سائڈ پہ چلے جانا, بس کسی کی نہیں ہے, اپنی پرواہ ہے, میں نے جنت میں جانا ہے, کسی اور کو نہیں لے کر جانا, یہ صوفیزم ہے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا, اسلام نے تقویٰ سکھایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2965, فرمایا ان اللہ یحب التقی الغنی الخفی, اللہ کے ہاں محبوب ترین شخص وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے, وہ دل کا غنی بھی ہے, اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو خفی ہے, چھپ جاتا ہے. وہ اپنی جو ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرواتا, مشہوری کے لیے آگے نہیں آتا. کسی کو 500 روپیہ دینا ہے اور اس کے لیے 15 سے 20 بندے اکٹھے کر لیے, فوٹو شوٹ ہو رہی ہے, اس کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے 500 روپے کے پیچھے, یہ نہیں کرتا, وہ چھپ جاتا ہے. انہیں کی کرتا ہے, چھپ کر کرتا ہے. اس چیز کا نام تقویٰ ہے. اللہ کو یہ شخص بہت زیادہ پسند ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب سورہ حجرات, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13, اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو اکرام ہے, عزت ہے, مقام ہے, رفعت ہے, بلندی ہے, وہ تقوی والے شخص کی ہے. اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم نے اس رمضان کے اندر وہ تقوی حاصل کر لیا یا اس سے دور رہے. روزے کا اثر میرے اور آپ کے اوپر ہوا یا نہیں؟ اگر اس کا اثر نہیں ہوا, آج بھی موقع ہے, شام تک ٹائم ہے, اس سے پہلے پہلے اللہ سے توبہ کر لو, اور توبۃ نصوحا کرنی ہے. وہ توبہ جو پکی سچی توبہ ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. اور یہ سچ اور حقیقت ہے, آج ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے بھی کبر کر رہے ہیں. اللہ ہمیں سب کچھ دے رہا, پھر اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تکبر ہے. جب سے یہ آیا, مالی لحاظ سے ہم جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے, مشکلات بڑھ گئیں, کیوں؟ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا. اب اس تعلق کو بحال نہیں کرنا چاہتے, کس وجہ سے؟ انا آ گئی ہے, کبر ہے. لیکن اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے. وہ جانتا ہے کس کے اندر تقویٰ ہے, کون متقی ہے, کون میرے زیادہ قریب ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, اللہ تمہاری یہ خوبصورت چہرے, تمہارے یہ جسہ, یہ سفید کلر, سرخ کلر, یہ نہیں دیکھتا. وہ تمہارے اموال نہیں دیکھتا, فلاں جو ہے وہ اتنا بینک بیلنس والا ہے, اتنا مال ہے اس کے پاس, مال و دولت کے انبار لگے, نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, وہ تمہارے دلوں کو جانچتا ہے, اس کے دل کے اندر اخلاص اور تقویٰ کتنا ہے, اس کا عمل کس طرح کا ہے. یہ عمل میرے لیے کر رہا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اس کے عمل کے اندر للہیت کتنی ہے. اگر للہیت آ گئی, تقویٰ آ گیا, وہ چھوٹا سا عمل تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. اگر یہ نہ ہوا, تقویٰ نہ ہوا, للہیت نہ ہوئی, لوگوں کا دکھلاوا ہوا, بڑے سے بڑا عمل جو ہے, آج لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں اخلاص
کہ منافی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنے لاکھ لگانے کا فائدہ کیا ہے تمہیں؟ صرف اس لیے گئے ہو کہ لوگوں کو تم دکھاؤ میں حج کر رہا ہوں؟ اگر تمہارا وہ پیسہ اللہ کے لیے نہیں لگا، معاملہ مشکوک ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول نہ ہو، پھر کل قیامت کو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب رجسٹر سامنے آئیں گے کچھ بھی نہیں، صاف ہے۔ اللہ کہیں گے میرے لیے تو نے کیا ہی نہیں، جس کے لیے گئے اس سے جا کر نیکی لے لو۔ پھر پھرے گا مارا مارا، نہ اولاد اس کو پہچانے گی، سگا بھائی دور بھاگے گا، بیوی دور بھاگے گی، والدین کہیں گے یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جائیں گے۔ کس سبب سے؟ اس نے جو بھی نیکی کا عمل کیا تھا وہ ان کی خاطر کرتا رہا ہے، اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں۔ ایک نیکی کے لیے پھرے گا، نیکی نہیں کوئی دے گا۔ تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ للہیت ہے، تقوی ہے، بنیادی چیز ہے۔ اگر تم نے کوئی بھی عمل چھوڑنا ہے تو اللہ کے ڈر سے چھوڑو۔ یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے اس کو دیکھتے ہوئے فلاں شخص مجھے نہ دیکھ لے، اس گناہ کو کرتے ہوئے میں نے چھوڑ دینا ہے، نہیں۔ لوگوں سے تم ڈر کر آج گناہ چھوڑتے ہو، جب تم باطن میں چلے جاتے ہو، باطنی زندگی میں جاتے ہو، اکیلے ہوتے ہو، اس وقت تمہاری کیا ہوتے؟ تمہیں کیا بن جاتا ہے؟ وہ ذات جو قہار ہے، جبار ہے، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے تم حدود اللہ کو تجاوز کر رہے ہوتے ہو، اس وقت تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ڈر ہے تو ان لوگوں کا ہے، میری عزت بچ جائے۔ اگر اس کا قہر اس وقت تیرے اوپر نازل ہو جائے تو کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 52، فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اب اس کے درمیان ایک رستہ مشتبہات کا ہے۔ مشتبہات وہ چیزیں جو واضح نہیں، جن کے بارے میں علم نہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فرمایا اب یہ جو مشتبہات ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، تم میں سے اکثر ترین لوگ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ حلال ہیں، حرام ہیں، مشتبہات ہیں، کیا ہے، کچھ نہیں جانتے، بس کود پڑنا ہے اس میں، حدود اللہ کو پامال کرتے ہوئے ان میں کود پڑنا ہے۔ فرمایا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جس شخص نے اپنے آپ کو ان شبہات سے بچا لیا، ان تمام معاملات سے پیچھے ہٹا لیا، اس نے دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو ان شبہات میں چلا گیا وہ حرام میں ضرور چلا جائے گا۔ آج معاشرے کو دیکھ لیں، معاشرے کو دیکھیں، اللہ سے دوری کا سبب یہ ہے، جب اللہ سے دور ہوئے ان کے اندر طرح طرح کی رسومات اور ایسی چیزیں آگے جن کو وہ حرام سمجھتے ہی نہیں، ان کو حرام نہ سمجھتے ہوئے پھر اصل جو چیزیں حرام تھی، واضح حرام تھی، ان کے اندر کود پڑتے ہیں، اپنی زندگی کو دل دل میں پھنسا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت کہتے ہیں توبہ کر کے میرے قریب آ جا، آج بھی تقوی اختیار کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ کیا ہم نے اپنا خود احتساب کیا ہے کہ ہمارے عمل جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، نیکی کا کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اخلاص ہے؟ برائی سے بچ رہے ہیں تو کیا اللہ کے لیے بچ رہے ہیں یا لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے بچ رہے ہیں؟ دوسری چیز آئی اخلاص۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تو کوئی بھی شاہد گواہ اپنی نیکی کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ بنائے۔ اگر اللہ کے علاوہ تیری نیکی کے اوپر اس کی مخلوق میں سے کوئی گواہ بن رہا ہے، تیری چاہت کی بنا پر لوگ یہ کہیں یہ مولانا بہت اچھی تقریر کرتا ہے، یہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، یہ فلاں جو شخص ہے وہ بڑا یار سجدہ کرتا ہے، اس کی نماز بڑی ہے، جب یہ چیز آ گئی ریاکاری آ گئی، اور جب ریاکاری آ گئی سارے کا سارا عمل ختم، فوری ختم، سوچ کے اندر فتور آ گیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ بینہ سورہ نمبر 98
آیت نمبر 5 اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو حکم یہ دیا گیا کہ اللہ کے دین کو خالص اسی لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی تم نے۔ اور اسی چیز کا حکم اللہ نے سب سے پہلے جو انسانوں کو خطاب کیا سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے جو امتیں گزر گئی یا لوگ گزر گئے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا۔ کس بنا پر؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کا تقوی دل میں بیٹھ جائے، تمہارا سینہ کشادہ ہو جائے، ایک آنسو تم بہا لو اس کی وجہ سے، اس کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھ جائے، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہے؟ اخلاص۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں کے اوپر ہے، تم نیکی کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو، کیسی کر رہے ہو، کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، یہ دار و مدار تمہاری نیتوں کے اوپر ہے، جو تمہاری نیت ہوگی اسی کے مطابق تمہیں اجر ملے گا۔ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تمہیں اجر مل جائے گا، اگر لوگوں کے لیے کر رہے ہو ضائع ہو جائے گی، سزا ملے گی، سزا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس نے گناہوں سے ہجرت کر لی یا وہ کفر سے اسلام کی جانب ہجرت کر کے آ رہا ہے، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اس کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہو گئی۔ اگر کوئی شخص دنیا کے لیے ہجرت کر کے آ رہا ہے، اس کا مطمع نظر اسلام نہیں ہے، گناہ کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا حاصل کرنا ہے، تو اس کو دنیا تو مل جائے گی لیکن نیکی سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، اب نیکی نہیں اس کو ملے گی، چاہے وہ کفر سے اسلام کی جانب کیوں نہ آ رہا ہو، اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری حدیث نمبر 4777، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو جب اللہ کی عبادت میں کھڑا ہے، اس کے سامنے اس کی عبادت کر رہا ہے، تیرے اندر اخلاص اتنا زیادہ ہونا چاہیے گویا تو سامنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح اللہ کی عبادت کر۔ اگر دل میں خیال ہے میں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی اللہ میرے سامنے موجود ہے، نہ ہی میری آنکھ اس ذات کا نظارہ کر سکتی ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تیرے دل میں یہ اخلاص بات آ گئی کہ میں نہیں اس کو دیکھ رہا، یہ ضرور بات یاد رکھ، جس کے گھر میں کھڑا ہو کر جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ براہ راست مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی بصارت کے اندر نقص نہیں ہے، وہ بصیر ہے، البصیر ہے، کامل بصارت والا، وہ مجھے براہ راست دیکھ رہا ہے، السمیع ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں وہ میری بات کو سن رہا ہے اور حقیقت میں سن رہا ہے، اس کو کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ کی عبادت کی ہوئی اخلاص کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے گی اور پھر اللہ رب العزت اس کو قبول کرتے ہیں، پھر قیامت کے دن تمہارے رجسٹر اخلاص کے ساتھ بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے وہ عمل جو اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے ایک چیز مجھے مکحول کا قول یاد آیا، مدارج السالکین جو امام ابن القیم کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96، اس میں وہ قول لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک اخلاص کو اپنا لے، بالکل اللہ کے لیے جو بھی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی دنیا کو راضی نہیں کرنا، اللہ کے لیے وہ عبادت کرنی شروع کر دے، ہر نیکی کا کام اللہ کے لیے کرنا شروع کر دے، اللہ اس کے دل پر، اس کی زبان پر حکمت کو جاری کر دیتے ہیں، وہ جو بھی بات کرے گا اس کی بات کے اندر وزن ہوگا، حکمت بھری بات کرے گا، یہ اللہ کی جانب سے اس کے اوپر انعام ہوتا ہے۔
اور اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری حدیث نمبر 6499، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ آج تم لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی نیک عمل کر رہے ہو، تمہاری نیت کے اندر خلوص نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کو پورے انبیاء کی جو امتیں ہوں گی وہاں پر کھڑے ہوں گے پوری انسانیت کے سامنے، اس کے گناہ جو ہیں ان کو ہائی لائٹ اللہ رب العزت کرے گا، لوگوں کو سنا سنا کر اس کو ذلیل کر دے گا۔ اخلاص نہیں ہے، اخلاص عاری۔ وَمَن يُرَائِ يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، اور اسی ساتھ جو لوگوں کو سنا سنا کر دکھا دکھا کر گناہ کرتا نیکی کرتا تھا، اللہ اس کے گناہ جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے گا اور لوگوں کو دکھائے گا یہ اس کے رجسٹر ہے، دیکھو اس نے یہ گناہ کیا تھا، اور اس کو ذلیل و رسوا کر کے تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی اتنی اتنی بڑی نیکیاں اللہ رب العزت اس کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ کیوں؟ اس کے نیکی کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ اور امام ابن القیم نے یہی فرمایا، مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95، فرمایا کہ وہ شخص جو بغیر اخلاص کے عمل کرتا ہے اسی شخص کی طرح کل مسافر، ایک مسافر کی طرح ہے جو ریگستان میں چل رہا ہے، اس کی جو جرابیں ہیں اس کے اندر گرد و غبار پڑ گئی، مٹی بھر گئی، ریت بھر گئی، ينقلہ ولا ينفع، اب وہ بیچارہ پاؤں بھی مٹی اگر بھر گئی ہے تو صاف نہیں کرتا، اس کو ساتھ لیے جا رہا ہے، وہاں لے جا کر جب جوتے صاف کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس نے مٹی کو منتقل تو کر دیا ہے، ولا ينفعہ، اس مٹی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہی چیز ہے کہ جو شخص بغیر اخلاص کے عمل کرتا ہے وہ بڑی تھکاوٹ کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ سورہ غاشیہ کو پڑھیں، آیت نمبر 3 اور 4، عاملۃ ناصبہ، یہ پیشانیاں گھسٹ گھسٹ کر نشان پڑ جائیں گے، تھک جائیں گی، تصلی نارا حامیہ، اللہ کہیں گے اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اس سے پہلے کہ یہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں ہم اپنی خود احتسابی کر لیں، اپنا احتساب کریں۔ پھر صحیح البخاری حدیث نمبر 660، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ ان کو بلا کر کہے گا میری عرش کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ۔ ان میں ایک شخص کون سا ہے؟ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، صدقہ کرتا ہے، اتنا خفیہ صدقہ کرتا ہے، اس کا دایاں ہاتھ صدقہ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو یہ نہیں علم اس نے کس کو صدقہ دیا ہے، کتنا دیا ہے، کیسے دیا ہے، اتنا خفیہ صدقہ۔ اللہ کہیں گے تو نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا، آجا آج میرے عرش کے سائے میں کھڑا ہو جا۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور کسی کا پسینہ تو اتنا ہوگا کہ اس نے اس کو لگام ڈالی ہوگی، اللہ کہیں گے میرے عرش کے سائے میں سکون سے کھڑا ہو جا۔ اور بتائیں کبھی ہم بیٹھے ہوں اکیلے اور اللہ کو ہم نے یاد کیا ہو، اس کی محبت ہمارے دل میں آئی ہو، اور اس کی محبت کی بنا پر اس کو یاد کر کے ہماری آنکھ سے آنسو نکلا ہو، اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 660، فرمایا ورجل، وہ شخص ذکر اللہ خالیا، بیٹھا ہوا ہے اکیلا، کوئی اس کے پاس نہیں، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی یاد آ گئی، کس طرح اللہ سے محبت کرتا تھا، اس کی یاد آئی، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری یاد کی وجہ سے تیری آنکھ سے آنسو نکلا، آجا میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو جا۔ ایک آنسو تمہاری جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے، اور ایک چھوٹا سا گناہ جہنم کی آگ کو بھڑکا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31،
فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو ایک پل کراس کر کے جانا پڑے گا، میری اتباع کرنی پڑے گی۔ اگر تم نے میری اتباع کر لی تم اپنے دعوے کے اندر بالکل سچے ہو اور سچے ہو، پھر تمہیں انعام کیا ملے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اکیلی محبت نہیں کرے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، گفتگو میں، عبادت میں۔ میرے پیغمبر نے کیا کیا؟ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو، اس سے محبت کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرتا ہے پھر لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت ڈالے گا، تمہیں تصور بھی نہیں ہوگا، ایسے ایسے لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ اور جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے، وہ لوگ جو تمہارے پاؤں کے نیچے ہاتھ بچھاتے تھے ان کے دلوں میں بھی نفرت بھر دیتا ہے، وہ تمہارے منہ پہ تھوکنے تک آ جائیں گے۔ باہر کیف تزکیہ نفس کے لیے، خود احتسابی کے لیے تیسری چیز، سب سے پہلے تقوی، دوسرے نمبر پر اخلاص، تیسرے نمبر پر الصمت وحفظ اللسان۔ الصمت کہتے ہیں خاموشی کو۔ یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ حق کے مقابلے میں باطل آیا کھڑا ہے تو وہاں خاموش ہو جائے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے بیہودہ گفتگو سے خاموشی اختیار کر لینا۔ حفظ اللسان، اپنی زبان کو روک لینا، اس کی حفاظت کرنا۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49، اس کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6، آیت نمبر 11، 12 اور 13 اس کے اندر زبان کے متعلقہ جو گناہ ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ کبھی ان کو پڑھ کر تو دیکھو، کبھی اس کے قریب گئے، معاشرتی جو پہلو، جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگوں، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص جو فاسق ہے وہ خبر لے کر آئے، فتبینوا، اور دوسری قرات کے مطابق فتثبتوا، اس کو ثابت کر لو، اس کو واضح کرو، اس سے قبل کہ تم بعد میں شرمندگی اٹھاؤ۔ یہ برائی، فاسق پن کی برائی، معاشرتی برائی ہے، زبان کی برائی ہے۔ جس نے اپنی زبان کو پاک نہیں کیا اس کا معاشرے کے اندر کیا مقام ہے؟ جس کا اللہ کے ہاں مقام نہیں، اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے؟ دوسری جگہ پر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر من، فرمایا کہ کوئی بھی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، تمسخر نہ اڑائے، بچ جاؤ اس چیز سے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عورتیں جو ہیں وہ کسی دوسری قوم کی عورتوں کا تمسخر نہ اڑائیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی بھی شخص کو برے لقب کے ساتھ نہ پکارو۔ آج اپنے معاشرے پہ ذرا نظر دوڑائیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ روک رہے ہیں، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا وہ منہیات میں آتی ہے، اور اگر وہاں سے ہم نہیں رکیں گے، اس سے نہیں بچیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر میں جا گریں گے۔ اور تیسری جگہ آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو یہ بہت زیادہ جو گمان ہے، تمہارے جو یہ دماغ ہے، برین، ان کے اندر جو تم بہت زیادہ گمان لے کر بیٹھے ہوئے، فلاں بھی اس طرح کا ہے، فلاں بھی اس طرح کا ہے، تمہیں کیا پتہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے اس کا مقام بہت زیادہ ہو، تمہارا اندازہ غلط ہو جائے۔ فرمایا کہ اجتنبوا من الظن ان کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اکثر ترین جو گمان ہیں وہ گناہ ہے۔
ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو. آج مسلمان کی جاسوسی کرتا ہے. اس کے پیچھے لوگوں اس کا پتہ کرو، اس کا کاروبار کیا ہے، یہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، ڈٹولو تو صحیح اس کو اتنی عزت کہاں سے مل گئی. اس کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس کی جاسوسی کرتا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی تم نے. اور یہی معاشرتی برائی ہم میں سب سے زیادہ ہے. کیا ہم نے اس رمضان میں احتساب اپنا کرتے ہوئے اس چیز سے بچنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے ارادہ مصمم کر لیا کہ آئندہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی جاسوسی نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھیں گے. کیا ہم نے ارادہ کر لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام منذری الترغیب و ترہیب میں لے کر آئے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا، ای الاعمال افضل، اللہ کے پیغمبر سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتها، نماز کو اس کے افضل وقت پہ پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے. میں نے کہا اللہ کے پیغمبر پھر اس کے بعد؟ فرمایا ان یسلم الناس من لسانک، تیری اس زبان کی وجہ سے لوگ سلامت رہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے. اخلاقیات جن کو آج ہم نے بلا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 616، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ جنت میں چلے جائیں گے؟ پورے دین کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، دل میں اللہ کا تقوی اختیار کر لو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اللہ تمہیں جنت کا راستہ دے دیں گے. اس سے بڑا اور عمل کیا ہے؟ خلاصہ پورے دین کا تقوی اللہ کا تقوی اختیار کر لو، حسن الخلق، لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت کا پرمٹ جاری کر دیں گے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے ہم قابل نہیں رہے. یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اس کے بعد سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2616، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح و نصیحت فرما رہے ہیں. صحابی فرماتے ہیں معاذ کہ اے اللہ کے پیغمبر، جو ہم روزمرہ کی باتیں کرتے ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے، کیا اس کے اوپر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا سکیلت کا امک یا معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے اے معاذ. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت کے دن لوگ جھنڈ بائی جھنڈ، گروہ در گروہ، اپنے چہروں کے بل، اپنی گردنوں کے بل الٹے کر کے جہنم کے اندر گرائے جائیں گے ان زبانوں کی قباحت کی وجہ سے. گروہ در گروہ جا رہے ہیں بڑے بڑے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی سمجھتے تھے، اللہ ان کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک رہا ہے. سبب کیا ہے؟ زبان کی حفاظت نہیں کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر بیان کیا، جامع ترمذی کی وہ بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 2411، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم یہ جو زیادہ کثرت کلام کرتے ہو نا، اللہ کے ذکر اس میں شامل نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دو، اس سے بچ جاؤ، وگرنہ ہوگا کیا؟ تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کثرت کلام میں پڑ جاؤ گے. اب ہوگا کیا؟ اللہ تمہارے دلوں کو سخت کر دے گا. قسوۃ للقلب، یہ چیز تمہارے دلوں کی سختی کا باعث بنے گی. وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے جو دور ترین اللہ کے شخص ہے، جس کو اللہ دھتکار دیتے ہیں، اپنے سے دور کر دیتے ہیں، وہ شخص ہے جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے.
آج اپنے دلوں کا اندازہ کرے کہاں پر کھڑے ہیں. یہ ہے خود احتسابی. یہ ہمیں رمضان نے سکھایا. اپنا احتساب کرو. رمضان کے بعد اپنی زندگی وہ گزارو جو رمضان کے اندر گزاری ہے تم نے. رمضان میں گناہ سے تم بچے, رمضان کے بعد گناہ سے بچو. تمہارے اوپر فرض ہے, لازم ہے. مگر نہ تمہارا یہ رمضان ایسے ہی ہے جیسے یہ ایک روٹین وائز چیز آئی, وہ گزر گئی. اس کا فائدہ تمہیں نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا, اس کی قبولیت تب ہوگی جب ہم نے ادھر سے جانے سے پہلے احتساب کر لیا کہ یا اللہ جو گناہ ہو گئے ان کو معاف کر دے, آئندہ سے حد الوسع کوشش کروں گا, گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے خود احتسابی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بیان سنیے. فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جامع ترمذی حدیث نمبر 2317. فرمایا کہ اس شخص کا سب سے خوبصورت ترین اسلام ہے. کس شخص کا؟ ترکہ ما لا یعنی. جو لا یعنی گفتگو, لا یعنی امور, لا یعنی کام, ان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے, بچ جاتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے. جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جس گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے پیچھے ہٹ گیا. جس کام کا اس کو پتہ ہے فائدہ نہیں ہے, اس سے پیچھے ہٹ گیا, کنارہ کش ہو گیا. یہ تمام چیزیں ہمیں اپنا احتساب کرنے پر مجبور کرتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان المبارک کے اندر جو ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی, آج ہی رمضان مکمل ہونے سے پہلے اپنا احتساب کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اس شخص سے بڑھ کر خوش نصیب اور شخص کوئی نہیں ہو سکتا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں آج نہیں تو کل, لیکن کل آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. توبہ کی توفیق ان سے سلب کی جا چکی ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.